رمضان جس کے گھر میں داخل ہوا اللہ کا مہمان بن کر کے آیا۔ قیامت کے دن ایک شخص سفید لباس میں آئے گا، بہت ہی نورانی صورت اس کی ہوگی، اور جب حساب کتاب چل رہا ہوگا تو وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہنے لگے گا کہ اے مولا تو اس کی بخشش نہ فرما، اس کو تو جنت نہ عطا کر۔ تو وہ رب ذوالجلال کے حضور جب احتجاج کرے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ اس کے خلاف تو کیوں کھڑا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر مہمان بن کر کے گیا تھا، لیکن اس نے میری کوئی خاطر مدارات نہیں کی، میرے ساتھ نہ محبت کا سلوک کیا، نہ مجھے اس نے کچھ پوچھا۔ تو بندہ کہے گا کہ اے بندے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، پوری زندگی میں کبھی میں نے تجھے اپنے گھر آتے دیکھا تو نہیں، کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ تو مہمان بن کر میرے گھر آیا تھا، تو ہے کون جو میرے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت خود فرمائے گا اے بندے یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ماہ رمضان ہے، آج اسے شکل دی گئی ہے، یہ خوبصورت حسین نوجوان کی شکل میں جو آج آیا ہے، یہ میری طرف سے تیرے گھر بھیجا جاتا تھا ہر سال، اور اس نے تیرے خلاف آج مقدمہ کیا۔ قسم رب ذوالجلال کی، جس کے خلاف قرآن اور رمضان آ گئے وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ جنت کی خوشبو بھی اسے قریب سے نہیں گزاری جائے گی۔ میرے عزیزوں، رمضان اور قرآن جس کے مقابل میں آ گئے، جس کے خلاف مقدمہ کر گئے، تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ دوزخی بننا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رمضان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اب آپ پوچھیں اس رمضان سے جب قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے گا کہ اگر تو اللہ کا مہمان بن کر میرے گھر میں آتا تھا تو میں نے تیری کیا بے عزتی کی، میں نے تیرے ساتھ کیا برا سلوک کیا، آج تو اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف جو مقدمہ کیا ہے، میں نے کون سا تیرے ساتھ برا سلوک کیا تھا؟ رمضان جواب دے گا کہ اے بندے، جب تیرے گھر تیرے رشتہ داروں میں سے کوئی مہمان بن کر آتا ہے تو اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، گھر صاف کرنے لگتا ہے، بے ترتیب چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، لیکن جب میں آیا تو تیرے گھر میں برائیاں ویسی کی ویسی تھیں، تیرے گھر کے اندر ناچ گانے تو ویسی ہی تھے، تیرے گھر کے اندر دن میں کھانا پینا ویسی ہی جاری تھا، تیرے گھر کے اندر رات میں گانے بجانے کے ساتھ قرآن کو بند کر کے لہو و لعب فضول واہیات میں بیٹھنا ویسی ہی تھا۔ کیا تیرے گھر تیرا رشتہ دار مہمان بن کر آتا ہے، کیا تو اپنے گھر کی زمین کبھی صاف نہیں کرتا؟ کچرا ویسی پڑا رہتا ہے۔ تو یہ رمضان کی حجت ہے جو ہمارے ساتھ ہوگی، رمضان کا مقدمہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج بہت سارے لوگوں کو جب یہ کہا جائے رمضان کی تیاری کرو تو سب کے دماغ میں سب سے پہلی چیز یہ گونج جاتی ہے کہ اب راشن بھرنا ہوگا، پورے مہینے کا سامان لے کر کے آئیں، افطاری کی چیزیں کیا کیا لگتی ہیں فروٹ لے کے آ جائیں، اور پھر گھر میں دسترخوان کی ضرورت ہے، پلیٹ چمچ کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزوں کے انتظامات کا نام رمضان کی تیاری نہیں۔ رمضان کی تیاری اسے کیا ہے؟ اس طرح کی تیاریاں تو شادی کی بھی ہوتی ہیں، اس طرح کی تیاریاں آپ کے گھر کے فنکشن کی بھی ہوتی ہیں۔ رمضان کی تیاری میں لوگ کپڑوں کی خریداری کو سمجھتے ہیں کہ اب بازار میں جلد سے جلد ہم کپڑے خریدیں۔ یہ تمام ظاہری تیاریاں ہیں جو اسباب کے ساتھ متعلق ہیں، لیکن رمضان جس کی صفائی چاہتا ہے وہ تمہارے آنکھوں کی صفائی ہے، تمہارے دلوں کی صفائی ہے، تمہارے زبان کی صفائی ہے، تمہارے ہاتھ و پیر کی صفائی ہے، تمہارے گھر کے ماحول کی صفائی ہے۔ کیا مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، میرے گھر آج سے ٹی وی بند ہو جائے، میرے گھر جو فضول واہیات ہوتے ہیں اس کو میں کسی طرح بند کر دوں، شرم تو کروں، اللہ کا مہمان میرے گھر آنے والا ہے۔ باقی ان لوگوں سے میرا کوئی کلام نہیں، میرا خطاب، میرا بیان ان لوگوں سے نہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے ہی نہیں، جو اللہ رب العزت سے کوئی محبت نہیں رکھتا، ان سے میرا یہ کلام نہیں ہے۔ عزیزان اگرامی، تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے
एक मजूसी था, आग का पुजारी। जिंदगी भर उसने आग की पूजा की, आग की पूजा करते करते मर गया। उस शहर में जो एक बड़े कुतुब थे, वली कामिल थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है, जन्नत के बागीचों में वो टहल रहा है। उससे उन्होंने सवाल किया कि तू तो आग की पूजा करते करते जिंदगी बिता गया, तेरा जन्नत से क्या ताल्लुक? उस मजूसी ने, आग के पुजारी ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह वाले हैं, यकीनन मैंने जिंदगी पूरी कुफ्र और शिर्क में बिता दी, खत्म कर दी। सिर्फ एक बात मेरी जिंदगी में ऐसी आई थी कि मैं मुसलमानों के रमजान का बड़ा अदब करता था। मेरा बेटा एक दिन बाजार में खा रहा था रमजान के वक्त, तो मैंने जोरदार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, कमबख्त, तुझे मालूम नहीं ये मुसलमानों का रमजान है, इसमें सारे लोग भूखे रहते हैं, वो खाते पीते नहीं। तुझे मालूम नहीं रमजान को वो अल्लाह का मेहमान समझते हैं, तो अलल ऐलान बाजार में कैसे खा रहा है? मेरे बच्चे ने खाना पीना फेंक दिया और तौबा कर लिया। बस मैं अगरचे काफिर था, मुशरिक था, लेकिन मुसलमानों के सामने पूरे रमजान में कभी खाता पीता नहीं था। तो जब मेरी मौत करीब आई तो एक हसीन नौजवान मेरे सामने आया, मैं बिस्तर पर था, उस हसीन नौजवान के पास बहुत सारी मीठी चीजें थीं और जन्नत की खुशबुएं दिखा रहा था। मैंने पूछा कि ए नौजवान, मुझे तेरे हाथ में जो है वो चाहिए। उसने कहा, बस मैं रमजान हूं, अगर तू एक बार अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं ये सारी चीजें तुझे दिलाता हूं। तूने मेरा अदब किया था, तूने मेरा एहतराम किया था, इसलिए तेरी मौत से पहले मैं तेरे पास आया हूं तुझे बताने के लिए कि ये जो जन्नत की खुशबू तू मेरे पास देख रहा है, ये जो मीठी चीजें मशरूबात तू देख रहा है, ये उसके लिए है जो ईमान पर इंतकाल करता है। तो ये मजूसी कहता है, मैंने फौरन कलमा तय्यबा पढ़ा और ईमान लाया, चंद सातों के बाद मेरा इंतकाल हुआ, मुझे ईमान वालों में उठाया गया। और इसी रमजान की शफाअत थी, इसकी सिफारिश थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जन्नत में मकाम अता फरमाया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, गैर मुस्लिम या काफिर मुशरिक होकर अगर वो रमजान का अदब व एहतराम करे तो मौत के करीब रमजान उसकी सिफारिश के लिए आ जाता है। रमजान उसके लिए अल्लाह की बारगाह में एहतजाज करता है कि मौला ताला इससे तू बख्श कर जन्नत अता कर। लेकिन हमारे मुआशरे में बाज लोगों ने इसको ऑप्शनली समझा है। रोजे को क्या समझते हैं? ऑप्शनली है। बल्कि ये पूछते भी हैं, तेरे कितने रोजे हुए, तेरे कितने रोजे हुए। क्यों ये पूछा जाता है? मुसलमान है, मुसलमान से ये पूछना भी नहीं चाहिए कि रोजा है या नहीं रमजान में। रमजान में तुम रोजा हो या नहीं हो, पूछे भी नहीं। बल्कि ये ऐसा फर्ज है कि एक रोजे के तर्क पर, एक रोजे के छोड़ने पर कयामत के दिन उसे 900 साल तक दोज़ख में रखा जाएगा। महज एक रोजे पर 900 साल जानते हो कितने होते हैं? यहां साल दुनिया का बीतता नहीं, गुजरता नहीं, और वो दोज़ख के 900 साल कैसे गुजारे जाएंगे? इसलिए जिनकी जिंदगियों में कज़ा हुए हैं रोजे, वो कज़ा भी कर लें। नफिल रोजे रखने से बेहतर है कि जिंदगी में जो छूट गए उन्हें कज़ा कर लें। मर्द हो कि औरतें हो, रमजान को इतने हल्के में न लें, इसको इतनी आसानी से न ले लें कि ऑप्शनली है, मैं नहीं रखता हूं, वो रखता है। उसको ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई, जैसे अमामा पहनना है, जुब्बा पहनना है, ये जैसे लोगों ने ये समझ लिया है कि मौलाना लोगों का काम है, दीनदार लोगों का काम है। मेरे अजीजों, रमजान के रोजे हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज हैं, हर मुसलमान पर। तो यहां पर रमजान के रोजों में जिसने भी तसाहुली की, काहिली की, उसके घर से नूर खत्म कर दिया जाता है, उसके घर से बरकतों को उठा लिया जाता है। अजीजा ने मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अहादीस की रोशनी में मैं एक बात बता दूं, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि साल भर जो बंदा भटका फिरता रहता है, भूले हुए रास्तों पर घूमता रहता है, रमजान आते ही वो अपने मौला की चौखट पर आ जाता है, रब ताला के दरबार में झुकने लगता है। ऐसे ऐसों को हमने देखा जो साल भर नहीं आते थे,
لیکن رمضان کے چاند دکھتے ہی مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں. تراویح میں، فجر کی نمازوں میں، مغرب میں، افطار میں یہ جو ہجوم آتا ہے مسجدوں کا، پھر سال بھر وہ دیکھنے کو منظر نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رمضان کا اس قدر احسان ہے ہمارے اوپر کہ بچھڑے ہوئے لوگوں کو یہ رحمان سے ملا دیتا ہے، مولا سے قریب کرتا ہے. جو بندے دور دراز جا چکے میرے مولا سے، انہیں پھر واپس کھینچ کر کے لاتا ہے. جنہوں نے پورے سال میں قرآن کو اٹھایا نہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی قرآن آ جاتا ہے. جنہیں تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، رمضان انہیں ہاتھوں میں تسبیح بھی تھما دیتا ہے. جو رات میں کبھی اٹھنے کو گوارا نہیں کرتے، انہیں صبح کا سپیدہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی سحری میں اٹھا دیتا ہے. جانتے ہو آپ سحری کا جو وقت ہے وہ میرے رب کا سب سے پسندیدہ وقت ہے. اسی وقت تو اولیاء کاملین تہجد ادا کیا کرتے تھے. یہ سحری کا جو وقت ہم اٹھتے ہیں اس میں تہجد پڑھی جاتی تھی، اور پھر بارگاہ الہی میں جو دعائیں کی جاتی. رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا میں یہ 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. ایک بھوکوں کو کھلانا، اور مال ہونے کے بعد فقر فاقہ کرنا. تیسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا جب سارے سو رہے ہو تم کھڑے ہو کر مجھ سے مناجات کر رہے ہو، مجھ سے کلام کر رہے ہو. یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. ہم سے زندگی میں دوسرے دنوں میں یہ اٹھا نہیں جاتا، فجر کے لیے الارم رکھ کر کے بھی نہیں اٹھتے، لیکن سحری میں یہ رمضان ہے جو اٹھا دیتا ہے. چاہے نہ چاہے بھی لوگ اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت کاش میرے مولا سے تند مناجات کر لیں. زندگی کی یہ سب سے اہم ساعات ہیں، سب سے عظیم ساعات ہیں. دیکھو وہ وقت ہے جب گنہگار بھی، بڑے بڑے مجرم بھی اپنے گناہوں کے اڈوں کو سجا کر رات ختم کرتے اپنے بستروں پر جا رہے ہوتے ہیں، اور تم مولا کے حضور کھڑے ہو رہے ہوتے ہو. اکثر لوگوں کی جو زندگی ہے گناہوں پر گزرنے والی، ان کی تو راتیں ہی ہوتی ہیں دن کے برابر. وہ رات بھر تماشے کرتے ہیں، لیکن جو ہماری سحری کا وقت ہوتا ہے یا ان کے سونے کا وقت قریب آتا ہے، 4 بجے کے قریب، 5 بجے کے قریب سارے بستر پر جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تم مولا کے حضور کھڑے ہو رہے ہوتے ہو. رب ذوالجلال ان کے گناہوں پر اگر جلال میں آتا ہے تو پھر تمہارے عبادت میں کھڑے ہونے پر اس کا جمال بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کی رحمت بھی ہم سب کے لیے عام ہوتی ہے. عزیزان گرامی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، چینجنگ لاتی ہیں. نہیں پڑھنے والا پڑھنے لگا قرآن کے اوپر. میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ایک نوجوان کو مسجد میں دیکھا، قرآن پاک میں حافظ ہوں، اتنی تیزی سے نہیں پڑھ پاتا جتنے وہ جلدی جلدی اس طرح سے پڑھتا جا رہا ہے اور آنکھ پلٹتا جا رہا ہے. مجھے ایسا لگا کہ بغیر تجوید کے کہیں بہت فاسٹ تو پڑھ کر کے یہ غلط تو نہیں کر رہا ہے. اسے میں بلا کر روکا کہ بیٹا آپ اس طرح اتنی تیزی سے کیسے پڑھ رہے ہو کہ اتنی جلدی جلدی تمہارے ورق پلٹ جاتے ہیں، میرا ایک صفحہ نہیں ہوتا کہ تمہارے 2 ورق ہو جاتے ہیں. اس بچے نے کہا بڑے نمناک آنکھوں سے کہا حضرت بات یہ ہے زندگی میں کبھی میں نے قرآن سیکھا ہی نہیں، میں نے قاعدہ بھی نہیں سیکھا ہے، مجھے قرآن تو دور ہے الف با بھی نہیں آتے. کہا بیٹا پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں قرآن کے اوراق پر صرف ہاتھ پھیرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ پڑھنے والوں میں مجھے دیکھ کر رحم تو فرمائے. کہ نہیں آتا ہے اس لیے چھوڑ تو نہیں دیا. میں اس وقت رمضان کے اس احسان پر قربان جاؤں. عزیزان گرامی، یہ وہ پاک مہینہ ہے جو بھولے بھٹکوں کے ہاتھوں میں بھی قرآن تھما دیتا ہے، جسے نہیں آتا اسے بھی پکڑا دیتا ہے. تراویح کے وقت ارے میاں یہاں سال بھر عشاء کی نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے لوگوں کو. ہے کتنی رکعت؟ 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے کبھی لوگوں کو لمبی لگتی ہے، لیکن ہے کہ یہ رمضان ہے جو ایک پارہ سننے پر بھی تمہیں اکتاہٹ نہیں دلاتا. 20 رکعتیں پڑھ لیتے ہو اور پھر وہ بھی مزے سے پڑھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کو نماز سے شغف نہیں، تعلق نہیں، جن کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا، لیکن اکثر میجورٹی ہماری الحمدللہ رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتی ہے. میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے مسجدوں کو زینت کے طور پر اپنی عبادتوں سے سجایا ہے، کیا یہ رمضان کی چینجنگ نہیں ہے؟ یہ رمضان کا انقلاب نہیں ہے؟ کیا یہ رمضان کے بدلنے والے حالات نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے وہ قوت پیدا کر کے دیتا ہے رمضان
کہ ہم 20 رکعت تک بھی پیچھے کھڑے رہتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں, آپ کی مسجد میں تو جانتے ہیں آپ دو یہاں پر امام ہوتے ہیں تراویح کے لیے. میں برسوں سے الحمدللہ ابھی شاید 20واں سال ہوگا میری تراویح کا, انشاءاللہ رب ذوالجلال زندگی کی آخر سانس تک مجھے قرآن پاک کے ساتھ شغف اور تراویح کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. میں نے محسوس کیا تھا تقریباً 18 سال تک میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ایک رکعت بھی. میں 20 پڑھاتا ہوں تو پڑھاؤں گا, میں نے کبھی شیئر نہیں کیا تھا. اور پڑھانے کے وقت کبھی اندازہ نہیں ہوتا پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں تو اپنے مصلی کی فکر ہے. ایک حافظ قرآن کو کئی چیزوں کی توجہ دینی رہتی ہے, رکعتوں کو بھی دماغ میں رکھنا ہے, قرآن کے صفحات کو بھی, آیتوں کو بھی, اور اس کے علاوہ وقت کا خیال رکھنا ہے, اور پھر تجوید کا خیال رکھنا ہے, اور پھر ایک آیت ادھر سے ادھر مل نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے. پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا, دوسری میں سجدوں کے بعد بھول نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے. اب کون سی رکعت میں ہیں ہم, سجدے میں جانے کے بعد پہلی میں ہے کہ دوسری میں, یہ تمام چیزوں کے خیال میں پیچھے کا خیال آتا نہیں ہے. کتنے لوگ کھڑے ہیں, کس کے اوپر کیا بیت رہی ہے, کون اش اش کر رہا ہے, اس کا خیال ایک حافظ قرآن کو نہیں آتا. لیکن سننے کو ملتا ہے کچھ لوگ پریشان, کچھ لوگ تعریف, بہرحال. لیکن اب احساس ہونے لگا جب یہاں میں نے تراویح پڑھایا, 10 مولانا پڑھاتے ہیں, 10 میں پڑھاتا ہوں, تب اندازہ ہونے لگا کہ پیچھے کھڑے ہونے کا بھی ایک الگ علم ہوتا ہے, پیچھے کھڑے ہونے کا ایک الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے. پڑھانے کے وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا, پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے میں ایک الگ اندازہ ہوتا ہے کہ خاموش اتنی دیر تک کھڑا ہونا یہ سب کے بس کی بات نہیں. تب پھر احساس ہوا اتنے سالوں تک جو ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہیں یہ اپنے سے پڑھ نہیں رہے, رمضان انہیں کھڑا کر کے رکھا ہے. رمضان کا یہ احسان ہے کہ ان کے اندر اکتاہٹ کو ختم کرتا ہے, ملال کو ختم کرتا ہے, بے چینی اور بیزارگی کو نکال دیتا ہے. باقی دنوں میں کھڑے ہو کر کے دکھاؤ, کوئی 20 رکعت کیا 4 رکعت میں مسجدوں کی صفیں خالی ہو جائیں گے. عزیزان گرامی, اس پاکیزہ مہینے کی ہر ساعت اور ہر لمحہ ہمیں مولا سے قریب کرنے والے راستے دکھاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں, مسائل جتنے رمضان میں پوچھے جاتے دوسرے دنوں میں نہیں پوچھے جاتے. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ اے محبوب, میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہمارا مولا ہے کہاں. کہ چند صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے. یہی اسی صفحے میں قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اسی میں یہ آیت بھی آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عبادی عنی فإنی قریب, یعنی اے محبوب آپ سے میرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں. یہ سوال کب آیا تھا جانتے ہیں آپ صحابہ اکرام؟ یہ رمضان کے موقع پر. ظاہر سی بات ہے ایک طلب ہوتی ہے بندے کو کہ میرا مولا ہے کہاں, یہ بندہ پوچھنے کے لیے آتا ہے. تب رب نے بھی جواب کیا دیا, اے محبوب ان سے فرما دیں فإنی قریب, میں بہت قریب ہوں تم سے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب تم مجھ سے بات کرتے ہو میں تمہارا جواب بھی دیتا ہوں. اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, تم مجھی کو پکارو اور مجھ پر ہی یقین رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آپ کو میں نے شاید وہ حدیث بھی بتائی, جب بندہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے مولا تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جب بندہ تلاوت میں مشغول ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سورہ فاتحہ کا پہلا جز, سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہے, رب کی طرف سے جواب آتا ہے. فرشتوں کو مولا مخاطب کر کے فرماتا ہے حمیدنی عبدی, اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے, میری حمد بیان کی ہے. الرحمن الرحیم, جب بندہ رحمان اور رحیم کہتا ہے اسے مولا فرماتا ہے اثنانی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک بندے کی زبان سے نکلا. رب ذوالجلال فرماتا ہے مجدنی عبدی, فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھے بزرگ کہہ رہا ہے,
میرا بندہ مجھے برتر کہہ رہا ہے, عظیم کہہ رہا ہے. تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہر آیت پر جواب ہے. وہ قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی, جب جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ ہماری سماعت رب ذوالجلال کی نداؤں کو سن نہیں پاتی. اللہ عز و جل کے حضور موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اے مولا تجھے پکارنے والے ہر طرح کے ہیں, اچھے لوگ بھی پکارتے ہیں, برے لوگ بھی پکارتے ہیں, گنہگار بھی پکارتے ہیں, پرہیزگار بھی پکارتے ہیں, کیا تو سب کا جواب دیتا ہے؟ کہا ہاں موسیٰ, میں ہر بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. کیسے دیتا ہے مولا؟ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے کہتا ہے یا ربی, اے میرے پالنے والے رب, میں اس سے کہتا ہوں. گنہگار بندہ بھی پکارتا ہے, نیک بھی. جب نیک بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی, اے بندے بول میں حاضر ہوں, تجھے کیا چاہیے؟ لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں. تو رب تعالیٰ بندے سے یہ کہہ رہا میں حاضر ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا, آپ نے عرض کیا مولا جب گنہگار پکارتا ہے تب بھی تو جواب دیتا ہے؟ یعنی مولا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہاں موسیٰ, جب ایک گنہگار پکارتا ہے یا ربی تو جواب میں 70 بار میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. 70 بار ایک گنہگار کے پکارنے پر, اور نیک بندے کو صرف ایک ہی بار جواب آتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں موسیٰ, نیک بندہ جب پکارتا ہے اسے اپنے نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے, وہ وسیلے میں اپنے اعمال پیش کرتا ہے, اس کے پاس نمازیں ہیں, روزے ہیں, بہت کچھ ہے. لیکن گنہگار جو پکارتا ہے صرف میرے بھروسے پہ پکارتا ہے, صرف میری رحمت پر اسے یقین ہوتا ہے, باقی اس کے پاس اعمال نہیں ہوتے. تو جس نے میری ذات پر کمال کا یقین کیا میں اس کے لیے اتنی مرتبہ جواب دیتا ہوں. میرے عزیزو, یہ پاک مہینہ قریب کرنے والا مہینہ ہے. جو ہم بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کیا آپ نے رمضان کی راتوں میں نہیں دیکھا قرآن کی تلاوت ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی لے آتی ہے. قرآن کی تلاوت ہم پورے سال بھر رمضان کے علاوہ مہینوں میں کرتے ہیں, لیکن وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو تراویح میں قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں. بہتوں کو میں نے دیکھا قرآن اگرچہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن آیتیں پورے جسموں میں ہمارے مشاعر کو جھنجھوڑ دیتی ہیں, ہمارے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں صرف اس احساس کے ساتھ کہ یہ جو مصلی پر سنایا جا رہا ہے میرے پالنے والے خدا کا کلام ہے, وہ روح میں اترتا ہے, وہ قلب میں اترتا ہے. اس پاکیزہ مہینے کی آمد سے پہلے میرے عزیزو, جب آپ کو یہ تمام چیزیں بتا دی گئیں کہ تمہیں رب تعالیٰ سے قریب کرنے والا مہینہ آ رہا ہے, تو اب تیاریاں اسی انداز کی کرو. راشن تمہارے گھر میں لانا یہ مولا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے. وہ رزق کے دروازے بے حساب کھولتا ہے, تم اس کی فکر نہ کرو. وہ تمام چیزوں کے خیالات کے لیے تمہیں رمضان نہیں دیا گیا. تم جتنا ہو سکتا ہے اپنے ظاہر و باطن کو سجانے میں لگ جاؤ. میرا چہرہ بگڑا ہوا ہے, مولا کا پاک مہینہ, اس کا پاکیزہ مہمان آ رہا ہے, میرے چہرے کو تو دیکھے گا رمضان. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مجھ پر لعنت برسا کر چلا جائے. یہ پورا مہینہ پورے 30 دنوں تک میرے چہرے پر لعنت نہ بھیجے, میں ٹھیک ٹھاک کر لوں. میرے کپڑے سلیقے کے نہیں ہیں, ستر دکھا کر حرام کاریوں میں مبتلا رہتا ہوں. کہیں یہ پاکیزہ مہینہ دیکھ کر کے اپنا منہ نہ چھپا لے. ہم یہاں دنیا میں اچھے لوگوں کے سامنے پھٹے کپڑے پہن کر جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں. اللہ کا مہمان جب آئے تو کیا ہم بے ستر ہو کر اس کے سامنے رہیں؟ وہ اگر مولا کے حضور جا کر شکایت کرے کہ اے قدیر و جبار خدا, فلاں بندے کے گھر بھی گیا تھا لیکن وہ ہمیشہ ننگا نظر آیا ہے, وہ ہمیشہ حرام کاریوں میں ملوث نظر آیا ہے. میرے عزیزو, ہمیں سلیقہ اپنے ظاہر کا بھی ترتیب دینا ہے اور ہمارے باطن کو بھی اسی طرح. گھر کی خواتین بچیاں بھی رمضان کی تیاریوں میں لگ جائیں, اپنے بچوں کو بھی تیاری کے لیے ایسے ان کے دماغ کو, ذہن کو تیار کریں کہ ان کے دلوں میں لگنے لگے کہ کوئی بارواب شخصیت ہمارے گھر آنے والی ہے, کوئی ہیبت والی چیز ہمارے گھر آنے والی ہے. اور بچپن سے یہی ہوتا تھا, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
अपने छोटे नन्हे बच्चों को, जबकि रोजा फर्ज नहीं है उन पर। बालिग होने के बाद रोजा फर्ज होता है, लेकिन 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे रोजा रखते रहे। बुजुर्गान दीन ने उसकी आदत उन्हें डाली सिर्फ इसलिए कि जहन में उनकी ऐसी तस्वीर बिठाई जाए कि रमजान के आते ही उनके खतो खाल बदल जाएं। जिंदगी में हमने आज भी देखा है, हमें बचपन में जो बताया गया था बुजुर्गों के जरिए से, हमारे वालिदैन के जरिए से, उसका असर आज भी होता है। मुझे याद है, बहुत छोटा सा मसला, बल्कि मसला कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन छोटी जिंदगी थी हमारी। गालिबन हमारी उम्र 5-6 साल की करीब की होगी। रोजा रखा था और वालिदैन बड़ा उसका एहतमाम करते थे। बच्चे जब रोजा रखते हैं, होता होगा आपके घरों में भी, उन्हें